بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، آج ایک بہت بڑی افسوسناک خبر آپ سب کو معلوم ہے، وہ سانحہ ہے بلوچستان میں رونما ہوا۔ پاک فوج کے جرنل اور دیگر تمام افسران جو اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے وہ حادثے کا شکار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ بحیثیت قوم ہمیں اس سانحہ پر بڑا افسوس ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ جنت کے حقدار ٹھہرے جو مخلوق خدا کی خدمت اور مدد کے لیے باہر نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ معزز پاکستانیوں، آج کا دوسرا بڑا اہم واقعہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ایک نیا موڑ دینے جا رہا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جو تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کی صورت میں گزشتہ 8 سالوں سے زیر سماعت تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا نظام کتنا کمزور ہے کہ 8 سال میں الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خان صاحب مختلف عدالتوں میں جا کر فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے اور تحریک انصاف کرنے سے منع کرتی رہی۔ اب وقت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ وقت شروع ہو چکا ہے جب کوئی جھوٹ نہیں چھپے گا اور نہ ہی کوئی جھوٹا چھپے گا۔ لوگ تصوراتی باتیں اور تجزیے کر رہے ہیں۔ ہم آج آپ کے سامنے وہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کے چشمدید گواہ ہم خود ہیں۔ ایک روز ٹیلی فون کی گھنٹی ہماری بجتی ہے اور آواز آتی ہے کہ میں محبوب اسلم بول رہا ہوں امریکہ سے، میں پاکستان آ رہا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا جی ویلکم، مزید بتا دیجئے۔ اس نے کہا جی میں تحریک انصاف کا وہ رہنما ہوں جس نے امریکہ میں بہت سارا فنڈ اکٹھا کیا، ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کے ساتھ مل کے، ظفر عزیز کے ساتھ مل کے، بہت سے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے لاکھوں ڈالر عمران خان کو دیے تھے، اور الیکشن کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو پلان ترتیب دیا گیا تھا وہ پلان ختم ہو گیا، پارٹی ٹکٹیں بک گئی، پڑھے لکھے نئے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملی جن کے لیے ہم نے فنڈ دیا تھا۔ لہٰذا اب ہم نے ٹیک فورس بنا دی ہے اور وہ پی ٹی آئی ٹیک فورس کے نام سے کام کرے گی اور خان صاحب سے حساب مانگے گی اور اس کی ٹیم سے جو اسلام آباد میں موجود ہے۔ ہم نے کہا آپ آئیے، ہم مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ محبوب اسلم کچھ دوستوں کے ساتھ آ گئے تو انہوں نے بتایا کہ کیانی اور خان صاحب کا دوسرا ساتھی سیف اللہ نیازی، اعجاز چودھری، ایک اور صاحب ہیں، ان 4 لوگوں نے مل کر پارٹی کے فنڈز کو خربرد کیا ہے۔ لہٰذا ہم ٹیک فورس کا جلسہ ایوان اقبال میں رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے منظوری لے لی گئی، خان صاحب نے دباؤ ڈالا اور وہ منظوری کینسل کرا دی، لیکن شہباز حکومت تھی پنجاب میں۔ یہ بات امریکہ کے اس وفد نے جب حکومت سے کی کہ آپ نے ہم سے پیسے لے لیے ہیں، بکنگ دے دی ہے، سیکورٹی کلیئرنس ہو گئی ہے، تو پھر فنکشن ہونا چاہیے۔ حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مجبوراً انتظامیہ کو ہال کھولنا پڑا۔ اچانک ایک دن پہلے فوزیہ قصوری نے فون کیا محبوب اسلم کو کہ اسلام آباد آ جائیے اور خان صاحب سے ملاقات کیجیے یا میں لاہور آ جاتی ہوں۔ محبوب اسلم نے کہا فوزیہ قصوری کو آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ اور ہم تو امریکہ میں اکٹھے ہیں، جو بات ہوگی عمران خان سے ہوگی۔ فوزیہ قصوری نے خان صاحب کو بتایا تو محبوب اسلم کو اسلام آباد دعوت دے دی گئی۔ ہم لاہور میں موجود ہیں اور پھر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم بنی گالا سے باہر تھے، محبوب اسلم بنی گالا کے اندر گئے
انہوں نے صرف اتنا پوچھا، خان صاحب لاکھوں ڈالر آپ کو دیے گئے تھے نئی لیڈرشپ سے تاکہ اس ملک کا کرپٹ لوگوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن آپ نے تو ٹکٹیں بیچ دی۔ یہ اخبارات میں خبر آ رہی ہے، جگہ جگہ سے شکایات آ رہی ہیں۔ وہاں جہانگیر ترین صاحب بھی موجود تھے، وہاں اعجاز چودھری صاحب بھی موجود تھے، اور 2-3 اور لوگ موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں عمران خان نے پارٹی سربراہ کی بجائے کپتان عمران خان کا رویہ اپنا لیا، محبوب اسلم کا گریبان پکڑا، بٹن ٹوٹ گئے اور جھنجھوڑ دیا۔ دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ محبوب اسلم گریبان چاک کیے جب باہر آئے تو ہم سے کہنے لگے عمران خان نے گریبان پھاڑ دیا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آج خان صاحب نے جو یہ کام کیا ہے اس کا نقصان بہت ہوگا۔ یہ ماضی کی سیاست نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نواز کی طرح غلام ہیں، نہ پیپلز پارٹی کی طرح غلام ورکر ہیں۔ یہ پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں جو دنیا بھر سے آ رہے ہیں، آپ آگے قدم بڑھائیے۔ انہوں نے یہ سارے باتیں اکبر ایس بابر کے گھر میڈیا کو بلا کے کر دی اور گریبان دکھا دیا۔ آپ سب کو یاد ہوگا، میڈیا کا ریکارڈ گواہ ہے، پورے ملک میں میڈیا میں یہ بات چل پڑی کہ لاکھوں روپے کا حساب مانگنے پر محبوب اسلم کا گریبان پھاڑ دیا عمران خان نے۔ دوسرے دن وہ کنونشن تھا، کنونشن روکنے کے لیے خصوصی ہدایات اسلام آباد سے جاری کر دی گئیں اور علیم خان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنے بدماشوں کے ذریعے سے ایوان اقبال کے فنکشن کو ناکام کر دے۔ حال کو انہوں نے اندر سے گھیر لیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ پروگرام ناکام ہو جائے۔ ہارون رشید صاحب گواہ ہیں جو آج کل عمران کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، اسٹیج پہ وہ بھی تھے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر روبینہ فیصل آباد سے آئیں جن کے بھائی ڈاکٹر نصر اللہ ہیں، امریکہ میں کارڈیالوجک سرجن ہیں، بہت فنڈ دیتے تھے عمران کو۔ ہدایت کیا لے کے آئے بنی گالہ سے کہ ڈاکٹر روبینہ کی تقریر نہیں ہونی چاہیے، محبوب اسلم کی تقریر نہیں ہونی چاہیے، اور جیسے تیسے وہ پروگرام ختم کروائیں۔ الحمدللہ عوام کا جوش ولولہ اتنا زیادہ تھا کہ پروگرام مختصر تو ہوا لیکن محبوب اسلم کی تقریر ہو گئی اور اس نے وہ تمام ریکارڈ ورکرز کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ چند منٹ ہم نے بھی اظہار خیال کیا۔ 3-4 تقریروں کے بعد پروگرام ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے محبوب اسلم کا پیچھا شروع کر دیا۔ محبوب اسلم آگے آگے، خان صاحب پیچھے پیچھے۔ محبوب اسلم نے امریکہ کا جو ریکارڈ تھا وہ اکبر ایس بابر صاحب کو دے دیا جو پہلے ہی جدوجہد کر رہے تھے پارٹی کو بچانے کے لیے۔ جب 11 کا جلسہ ہوا آپ سب نے دیکھا، وہ کامیاب ترین جلسہ تھا۔ لمز کے، پنجاب یونیورسٹی کے اور لاہور کے بہت سارے تعلیمی اداروں کے نوجوان طلباء و طالبات اس میں شریک ہوئے، اسے کامیاب کیا۔ ہم بھی ایک فیڈرل سیکرٹری، اس وقت کے جو فیڈرل سیکرٹری ہمارے دوست تھے، ان کے ہمراہ جلسہ سننے چلے گئے۔ انہوں نے بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے سنا، ہم نے جہاں پاکستان کا فلیگ لہراتا وہاں بیٹھ کے سنا۔ احسن رشید صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شدید علالت کے دنوں میں انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو بچا لیں، اس جلسے کے بعد پارٹی یرغمال ہونے جا رہی ہے۔ لیکن خان صاحب کو تو ڈونیشن بہت پسند ہے۔ خان صاحب نے ہر اس شخص کو اہمیت دی جو بڑھ چڑھ کے ڈونیشن دیتا ہے۔ ایڈمرل جاوید اقبال صاحب پنجاب کے صدر تھے پی ٹی آئی کے، وہ بتاتے ہیں کہ جب ایک ڈونر 20 لاکھ کا آتا تھا اور پھر اطلاع ملی کہ پیچھے 30 لاکھ کا آ رہا ہے تو 20 لاکھ والے کی سیٹ بدل دیتے تھے خان صاحب ڈونیشن لینے کے بعد۔ یہ ڈونیشن کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ خان صاحب بھول گئے کہ ممنوعہ فنڈنگ پاکستان کے آئین اور قانون میں منع ہے، لیکن وہ طاقت کے زوم میں، اپنی شہرت کے زوم میں اتنے بلندی پر چلے گئے کہ انہوں نے کہا جہاں سے بھی جو مال آ رہا ہے آتا رہے۔ پھر امریکہ میں بھی رد عمل آیا، کچھ اور ملکوں میں بھی رد عمل آیا۔ چونکہ پاکستان میں نواز شریف کی سیاست سے، زرداری کی سیاست سے لوگ تنگ تھے، ملک آگے نہیں جا رہا تھا، لہذا آخری سہارا
آخری امید سمجھتے ہوئے عمران خان کے ساتھ چل رہے تھے۔ جسٹس وجی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ پارٹی کو ڈی ٹریک ہونے سے بچا لیں۔ آج ترین کا چہرہ سامنے آ چکا ہے، آج علیم کا چہرہ سامنے آ چکا ہے، آج اور لوگوں کے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں جسٹس وجی الدین صاحب نے کہا تھا ان کو نکال دیں۔ خان فنڈ ریزنگ میں بھاگتے رہے اور اتنا آگے تک چلے گئے کہ الیکشن کمیشن کا کیس مضبوط ہوتا چلا گیا۔ جب اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تو چاہیے تو یہ تھا کہ خان صاحب بیٹھ کے بات کرتے اور اعتراضات کے جوابات دیتے، لوگوں کی تسلی کراتے، لیکن انہوں نے تسلی نہیں کرائی، بلکہ انہوں نے طاقت کے زوم میں ان کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا، ان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، پارٹی سے نکال دوں گا میں۔ یہ بھائی پارٹی سے آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ شخصی پارٹی نہیں تھی تحریک انصاف، آپ اس کو شخصی پارٹی اب بنا رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں تھی جس میں بادشاہت ہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ جس میں ایک خط کی بنیاد پہ پارٹی پہ زرداری قبضہ کر لیتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے آگے سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں۔ یہ تو پی ٹی آئی ہے جو عوام کے وسائل سے بنی، جو عوام کے فنڈ سے بنی۔ خان کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ پاکستان کے اندر بتا رہے ہیں کہ کتنا پیسہ انہوں نے دیا اس جماعت کی خاطر۔ دیکھیے رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان پشاور میں گواہ ہیں، NA1 کے کینڈیڈیٹ تھے وہ۔ ہر حصے سے، ہر علاقے سے لوگ گواہ ہیں جو پہلے دنوں میں ساتھ آئے تھے۔ وہ سب کیوں چلے گئے؟ انشا کیوں چھوڑ گیا؟ مدنی کیوں زیرو ہو گیا؟ جسٹس وجی کیوں چھوڑ گئے؟ گبول یوسف صاحب کیوں چھوڑ گئے؟ کراچی سے ہیں یہ، اور بے شمار لوگ جو پہلے آئے تھے کیوں چھوڑ گئے؟ خان نے کہا نہیں، مجھے تو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، مجھے پاکستان نہیں بدلنا، مجھے تو اقتدار چاہیے۔ اقتدار کی جنگ میں آج اس کا انجام فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی صورت میں آ چکا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم یہ بات غور سے سن لے، جو جرت نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کے عہدیداروں اور ورکروں نے نہیں کی اپنی لیڈرشپ کے احتساب کے لیے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکرز نے کی، اور اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو اس قانون کو عملی طور پر تمام جماعتوں پر نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر الیکشن کمیشن امتیازی سلوک کرے گا، امتیازی فیصلے کرے گا، تو یاد رکھیں ایک طوفان ہے جو آ رہا ہے۔ پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے، وہ اب کسی کو رعایت نہیں دے گی۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے بارگیننگ کے کھڑکی دروازے بند نہ کیے، کرپٹ لوگوں کو سہارا دینا نہ چھوڑا، تو پھر یہ انقلاب، یہ انسانوں کا سیلاب ان تک بھی چلا جائے گا۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں قانون کے نفاذ کو یقینی بنا دیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں آج پاکستان میں قانون کا نفاذ ہو جائے تو جماعت ہو یا فرد سب صراط مستقیم پر چل پڑیں گے۔ باقی ملکوں میں تو ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام میں بادشاہتیں قائم ہیں، ہر علاقے کی بادشاہتیں، اور پارٹی لیڈر بادشاہ بن کے ٹکٹ دیتا ہے، پیسے لیتا ہے، فنڈ لیتا ہے، کروڑوں روپے لے لیتے ہیں۔ تو جن سے کروڑوں روپے لے کے ٹکٹ دیتے ہیں وہ اسی طرح نیچے کروڑوں روپے اکٹھے کرتے ہیں۔ خان صاحب، تاریخ میں اکبر ایس بابر کا ایک قدم سنہری حروف سے لکھا جائے گا، محبوب اسلم کی جرت سنہری حروف سے لکھی جائے گی، اور جتنے لوگوں نے سچائی کے اس اقدام کے لیے جس انداز میں بھی ساتھ دیا وہ سب سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ پاکستان کی سیاست اب تبدیل ہوگی۔ اور اب دیکھیے اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا اور میرٹ پہ تمام جماعتوں کی سیکورٹی نہیں کرتا، فیصلے نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھیے آپ اور پاکستان کی عوام ایک آواز ہوگے۔ ہمیں قانون کی حکمرانی کی طرف جانا ہے، ہمارے لیے فرد کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے سخت سے سخت فیصلہ کرنا پڑا تو پاکستانی قوم کرے گی، اور وہ کرنے پہ تیار ہے۔ شکریہ۔